بات کریں گے 26ویں آئینی ترمیم کی، جس کے بعد بڑی تبدیلیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 23 کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ججز کی تعداد میں اضافے سے متعلق بل جمعے کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اور ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں بھی ترمیم پر مشاورات جاری ہیں۔ اچھا، دوسری طرف سیاسی بیانات میں بھی تیزی آ رہی ہے اور تمام عمر نون لیگ کے ساتھ رہنے والے اور میاں نواز شریف کے بہت ہی خاص سمجھے جانے والے، قریبی سمجھے جانے والے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا موقف ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم بدنیتی پر مبنی ہے اور عدلیہ کے نظام پر وار ہے۔ شاہد خاقان کا موقف یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پارلیمان آئین کے بنیادی ڈھانچے کو ہی بدل دے۔ انہوں نے یہاں تک یہ بھی کہا کہ حکمران اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں۔ ان دونوں اہم معاملات اور مجموعی سیاسی صورتحال پر مزید گفتگو کے لیے نواز لیگ کے سینئر رہنما روہیل اصغر صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں شو میں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو۔ جی روہیل اصغر صاحب، نئی آئینی ترمیم کے معاملات بڑے تیزی سے آگے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 23 کرنے کی تیاری بھی ہو رہی ہے۔ ممکن ہے کہ جمعے کو یہ بل قومی اسمبلی میں پیش بھی ہو جائے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ججز کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ ہوا کیوں؟ بڑھا دیجئے، ضرور بڑھائیے، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ہاتھ جوڑ کے معذرت کے ساتھ معزز جج صاحبان کو میری اس بات اگر بری لگے تو میں پہلے معافی مانگ لیتا ہوں۔ میں غریب آدمی ہوں، کہاں یہاں جا کے کھڑا ہوں گا۔ آپ نے بھی عجیب سا سوال پوچھ دیا اس میں۔ بات یہ ہے کہ میں آپ کو گزارش کروں، دیکھیں آپ صبح سے لے کے رات تک کام کیجئے۔ اگر آپ کے پاس اور وقت ہے تو آپ اور وقت دیجئے، لوگوں کے معاملات کو جو انصاف کے لیے ترس رہے ہیں ان کو انصاف مہیا کیجئے۔ لیکن یہاں مصیبت یہ ہے کہ آپ اس کیس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کیس کو آپ رگڑنا شروع کرتے ہیں، وہ کہیں چلا جاتا ہے اور غیر اہم باتیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے لیے میرا اپنا خیال ہے کہ انسان کی اپنی ذاتی سوچ بہت زیادہ کار فرما کرتی ہے، اس میں بہت زیادہ اس کا ایک انپٹ ہوتا ہے۔ 23 ججز کر دیں گے آپ، ضرور کیجئے، کیونکہ جو حالات ہیں، جو کیسز پینڈنگ ہیں، اس کے حساب سے تو لوگوں کو انصاف ملنا بہت ضروری ہے۔ لیکن 23 ججز کرنے کے بعد بھی اگر یہی سلسلہ رہتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے کیسز جن کو آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا، ایسے لوگوں کو جن لوگوں کو ملزم ہوں، مجرم ہوں، آپ ان کو اٹھ کے سلام پیش کریں، تو یہ میرے خیال میں آپ کی رسپیکٹ کے خلاف یا آپ کی اس چیئر کے خلاف۔ تو میرا خیال ہے کہ کرنے میں حرج کوئی نہیں، لیکن اس کی کوئی نہ کوئی پھر نتیجہ ضرور آنا چاہیے کہ آپ نے 17 سے 23 کر دیے تو اس کا نتیجہ ایسا نکلنا چاہیے۔ 4-6 مہینے کے بہت لمبی، ایک مہینے میں پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے کیس اچھا، لیکن ہیں۔ شیخ صاحب اب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ تحریک انصاف سے تو اتنے سخت بیانات نہیں آئے جتنا آپ کے اپنے ہی پرانے لوگ دے رہے ہیں۔ ریفرنگ ٹو شاہد خاقان عباسی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم بدنیتی پر مبنی ہے۔ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ شاہد میرے بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے۔ ان کے والد کے میرے بہت احسانات تھے، ان کے والد کے مجھ پہ میرے کلیگ تھے۔ میں نے شاہد سے یہ بات کی تھی کہ سیاست کرنا بھی بڑا مشکل ہے اور سیاسی جماعت کو آگے لے کے بڑھنا اس سے زیادہ بڑا مشکل ہے۔ جس قسم کے حالات ہیں، جس قسم کے آپ کے ارد گرد معاملات ہیں، وہ خاصے مشکل ہیں۔ اب اس قسم کے بیانات جیسے 26 ترمیم، شاید اس لیے کہ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ آپ جب کسی کے خلاف بولتے ہیں، بالخصوص جب آپ حکومت کے خلاف بولتے ہیں، آج کل تو ایک نئی منطق سامنے آ گئی ہے نا کہ آپ جتنا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولیں گے شاید لوگ آپ کی بات کو اتنا ہی غور سے سنیں گے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اسٹیبلشمنٹ میں کسی ایک شخص کے خلاف تو آپ ہو سکتے ہیں، پوری اسٹیبلشمنٹ کو جب آپ اصل ایک ادارہ آپ جب تنقید کرتے ہیں تو تنقید کا مطلب اصلاح نہیں ہوتا، تنقید کا مطلب تزدید ہوتی ہے، تو اس سے آپ کا ادارہ کمزور پڑتا ہے۔ آپ کو بڑے احتیاط سے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی ایک شخص کے خلاف ہیں تو آپ ضرور بولیے، ضرور اس پہ تنقید کیجئے، ضرور اس کے خلاف بات کیجئے، لیکن
ان ٹوٹل آپ اگر ادارے کی بات کریں گے تو ادارہ آپ کا کمزور ہوگا. جب آپ کے ادارے کمزور ہوتے ہیں تو پھر آپ کے دشمن کو موقع ملتا ہے, آپ کا دشمن اسٹرائک کرتا ہے. شاہد خاقان کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی, لیکن شاید سمجھدار آدمی ہے, 8 بار پرائم منسٹر رہا ہے اس ملک کا, 1 سال پرائم منسٹر رہا ہے, تو آبویسلی عقل و دانش میں مجھ سے بہت آگے ہوگا. میرے میں تو خیر ہے ہی نہیں, لیکن وہ تو خیر دانش, عقل و دانش کا مالک ہے. پتہ نہیں اب اس کی اپنی ایک سوچ ہے کہ 26 ترمیم اس کو کیوں بری لگی, جبکہ پوری اپوزیشن جو ہے وہ اس پہ خاموش ہے, پوری سیاسی جماعتیں اس پہ خاموش ہیں. بلکہ میرا خیال میں نے تو خیر میں تو نہیں دیکھتا, لیکن میرا خیال ہے میں نے سنا نہیں کہ جماعت اسلامی نے بھی اس پہ کوئی تنقید کے تیر چھوڑے. جی شیخ صاحب, لیکن ویسے جی شیخ صاحب, لیکن آپ کی جماعت سے کچھ ناراض رہنماؤں کا الزام بھی ہے کہ پارلیمان آئین کے بنیادی ڈھانچے کو ہی بدل رہی ہے اور یہ صرف اقتدار کو طول دینے کے لیے کیا جا رہا ہے. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوتا اس ملک میں. نہ اقتدار کے آنے کا پتہ چلتا, نہ اقتدار کے جانے کا پتہ. میں نے تو ماضی میں یہی کچھ دیکھا. اب وہ کیا کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن اس سے پہلے دیکھا نا آپ, ذرا غور کیجئے گا, 26 ترمیم ہوئی ہیں. اس سے پہلے جو ترمیمیں ہوئی تھیں وہ میرے خیال میں شاید شاہد خاقان عباسی صاحب اس حکومت کا حصہ رہے ہیں جب یہ ترمیمیں ہوا کرتی تھی. تب وہ کیسی ترمیمیں ہوئی تھیں یہ اب مجھے نہیں پتا, میں نہیں جانتا, لیکن بہرحال اس وقت بھی ترمیمیں تو ہوئی تھیں اور اس میں شاہد بھی موجود تھے. اب کیا آگے کیا ہوتا ہے اس کا میرا خیال نہ شاہد کو پتا ہے, نہ مجھے پتا ہے, نہ کسی اور کو پتا. میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ اقتدار وہ اللہ کی طرف سے ہے, جب اس کی مرضی ہوتی ہے اقتدار دے دیتا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ پھر چیز آگے پیچھے ہوتی ہے. لیکن اب 2 دن سے ایک اور بحث بھی ہو رہی ہے کہ حکومت نے 26ویں کے بعد اب 27ویں ترمیم کے لیے بھی کمر کس لی تھی, اور اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ بلاول کی وزیر اعظم سے بھی 3 دن پہلے ملاقات ہوئی. اچانک اس معاملے میں خاموشی چھا گئی. کیا ہے یہ اس خاموشی کے پیچھے راز, اور یہ بھی بتائیے گا ایسا رہ کیا گیا تھا جو 26ویں میں نہیں ہو سکا اور وہ 27ویں میں ہوگا؟ ایسا نہیں ہے, میں بیشتر مرتبہ کہہ چکا ہوں. اب مصیبت ہے کوئی میرے جیسے شخصی کون سنتا ہے یار. میں تو مطلب گزرا کل ہوں نا, تو میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ سیاستدان آپس میں ملتے ہیں, اور خاص طور پہ بالکل خصوص جب ایک الائز ہیں ان کا ملنا کوئی اتنی چمبے کی بات نہیں ہے. اس میں کچھ اور باتیں بھی تو ڈسکس ہو سکتی ہیں. وزیر اعظم یہ بھی تو ان سے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ آئیے, اب آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے ہماری حکومت میں, آپ اپنے پورٹ فولیو سنبھالیے. میرا اپنا خیال ہے, اور پیپلز پارٹی بھی اس بات پہ تو ضرور سوچ رہی ہوگی, کیونکہ دن بدن اب اکانومی کی حالت ٹھیک ہوتی جا رہی ہے, تو پھر اب وہ بھی چھلانگ لگا کے بھیڑ میں شامل ہوں گے اور پھر حکومت کریں گے. حکومت ابھی تو 4 سال پڑیں گے. تو میرے خیال میں کچھ اور باتیں بھی ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ایک 27ویں ترمیم کے متعلق کی بات ہوئی ہوگی. ہاں ہو سکتا ہے گفتگو ہوئی ہو اس بات پہ, لیکن وہ ضروری نہیں ہے. یہ کسی کو بھی نہیں پتا. 2 آدمی جب بات کر رہے ہوتے ہیں, تیسرا تو ایک وہی ہے اللہ کی ذات جو سن رہی ہوتی ہے. باقی یہاں پھر وہ جو اگر کوئی بگنگ ہوئی ہو تو پھر وہ بالکل روحیل صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا, تو اب 26ویں کے بعد 27ویں ترمیم اب یہ ہوگی نہیں ہوگی, اس میں کیا رہ گیا ہے, اور جو نون لیگ کے اپنے پرانے لوگ ہیں وہ اس طریقے کی باتیں اب کر رہے ہیں, تو ہاؤ ٹو ٹیکل دی سچویشن یہ تو وقت بتائے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.